شاه است حسین، بادشاه است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنای لا اله است حسین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج 7 محرم الحرام، اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ 7 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا تھا. یعنی جو مدینے سے پانی لے کر چلے تھے، جو ساز و سامان لے کر چلے تھے، وہ 7 محرم کو سب ختم ہو چکا تھا. حسین اور ان کے رفقا اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ اور ان پر پانی بند کر دو، ایک قطرہ تک ان سے پانی نہ پی سکیں. یزیدی فوج نے امام حسین پر پانی بند کیا. اس کے حکم کے ملتے ہی عمرو بن سعد نے عمرو بن حجاج کو 500 سواروں کے ایک دستے پر افسر بنا کر فرات پر متعین کر دیا. یہ لوگ فرات اور امام علی مقام کے درمیان حائل ہو گئے تاکہ وہ پانی کی ایک بوند بھی نہ لے سکیں. اس طرح 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا. عبداللہ ابن حسین اردی نے پکار کر کہا، اے حسین، پانی دریا کی طرح مجھے مار رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا اور تم اسی طرح مر جاؤ گے. معاذ اللہ. آپ نے یہ سن کر فرمایا، اے اللہ، اس کو پیاس کی حالت میں مار اور اس کو کبھی معاف نہ کرنا. بعد ازاں یہ گستاخ بیمار ہوا. حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں اس کی عیادت کو گیا تو اللہ کی قسم اس کی حالت یہ تھی کہ پانی پیتا اور قے کر دیتا، پھر پیتا، پھر قے کر دیتا. اسی طرح ہر وقت پانی پیتا اور قے کرتا رہتا مگر سیراب نہ ہوتا، یہاں تک کہ اس کی حالت میں مر گیا. امام پاک نے 20 پیدل، 20 سوار اور اپنے بھائی حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ پانی لینے کے لیے بھیجے. عمرو بن حجاج اپنے ساتھیوں کو ساتھ مزاحم ہوا. حضرت عباس نے بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مزاحمت کی. بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پانی لانے میں کامیاب ہو گئے. اس کے بعد شب وقت امام علی مقام اور عمرو بن سعد کی ملاقات ہوئی، جس میں آپ نے اتمام حجت کے طور پر 3 صورتیں پیش کریں، 3 شرائط رکھیں. کہا کہ مجھے مدینے واپس جانے دو، یعنی مجھے وہاں ہی لوٹا دو جہاں سے میں آیا ہوں. مجھے یزید سے براہ راست معاملہ طے کر لینے دو. مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دو جہاں اور وہاں کے لوگوں پر جو گزر رہی ہے وہی مجھ پر گزرے گی. اسی گفتگو کے بعد عمرو بن سعد نے اپنے زیاد کسی مضمون کا خط لکھا کہ خدا تعالیٰ نے فتنہ ٹھنڈا کر دیا ہے، پھوٹ دور کر دی ہے، اتفاق پیدا کر دیا ہے، امت کا معاملہ درست کر دیا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ان تینوں میں سے ایک کے لیے تیار ہیں، اس میں تمہارے لیے اور امت کے لیے بلائی ہے. ابن زیاد نے خط پڑھا تو متاثر ہو گیا اور عمرو بن سعد کی تعریف کی اور کہا کہ میں نے منظور کر لیا، مگر شمر دلجوشن نے مخالفت کی اور کہا کہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قبضے میں آ چکے ہیں اور اگر تمہاری اطاعت کے بغیر نکل گئے تو عجب نہیں کہ عزت و قوت حاصل کر لیں. بہتر یہی ہے کہ اب انہیں قابو سے نہ نکلنے دیا جائے جب تک کہ وہ تمہاری اطاعت قبول نہ کر لیں. مجھے معلوم ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ اور عمرو بن سعد تو رات بھر سرگوشیاں کرتے ہیں. ابن زیاد نے شمر کی رائے منظور کی اور شمر کو خط دے کر بھیجا. خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا، اگر حسین مع اپنے ساتھیوں کے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں تو لڑائی نہ لڑی جائے گی اور انہیں صحیح سالم میرے پاس بھیج دو، لیکن اگر یہ بات منظور نہیں تو پھر جنگ کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں. شمر سے کہہ دیا گیا کہ اگر عمرو بن سعد نے میرے حکم پر ٹھیک عمل کیا تو اس کی اطاعت کرنا، اور نہیں کیا تو اسے ہٹا کر فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لینا اور امام حسین کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا. ابن زیاد مردود نے اس خط میں عمرو بن سعد کی تدہید کی اور لکھا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بچاؤ کے لیے میرے پاس سفارشیں بھیجو. دیکھو میرا حکم واضح ہے، اگر وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو صحیح سالم میرے پاس لانا، اور اگر انکار کر دیں تو جنگ کر کے ان کا سر کاٹ دینا اور پھر وہ میرے پاس لے کر آنا، اور اس کے بعد میں تمہیں اس کے اجر میں انعام و اکرام کے مستحق تم ہوگے. شمر دلجوشن جو کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سخت ترین دشمن تھا، اس کی بہن ام بنین بنت حزام سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ تھیں. ام بنین کے بطن سے آپ کے 4 صاحبزادے پیدا ہوئے، حضرت عباس علمدار، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جو کہ معرکہ کربلا میں امام علی مقام، امام عرش، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے. اس طرح شمر ان چاروں کا ماموں تھا. شمر نے ابن زیاد سے درخواست کی کہ ان کے عزیزوں کو امان دی جائے. ابن زیاد نے ان 4 شہزادوں کو بلا کر کہا، میں نے تمہارے لیے امن اور سلامتی کا سامان مہیا کر لیا ہے. لیکن ان شہزادوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا
کہ لعنت ہو تم پر، تم ہمیں تو امان دیتے ہو مگر فرزند مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی امان نہیں ہے، ہمیں ایسے امان کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی امان ضرورت ہے، اور جو ابن زیاد کی امان سے بہتر ہے۔ شمر نے ابن زیاد کو خط لا کر ابن سعد کو دیا، وہ پڑھ کر سنایا۔ ابن سعد شمر سے کہنے لگا خدا تجھے غارت کرے، خدا کی قسم میرا گمان ہے کہ میری لکھی ہوئی باتوں سے تو نے ہی ابن زیاد کو روکا ہے، افسوس تو نے معاملہ بگاڑ دیا ہے، خدا کی قسم حسین ابن زیاد کے سامنے کبھی نہ جھکیں گے، ان کے پہلو میں خوددار دل ہے۔ شمر یہ سب کچھ سن کر کہنے لگا اچھا تو یہ بتا اب تمہارا کیا ارادہ ہے، میرا حکم کی تعمیل کر کے ان کے دشمنوں کو قتل کرو گے یا نہیں؟ اگر نہیں تو لشکر کو میرے حوالے کر دو۔ ابن سعد کو ایک بار پھر موقع ملا کہ لشکر شمر کے حوالے کر کے اس ظلم عظیم کے ارتکاب سے بچ جاتا، مگر اس کورے کی حکومت چاہیے تھی۔ وہ بدبخت چمن زہرا کے پھولوں کو خاک و خون میں تڑپانے کے لیے تیار ہو گیا اور کہنے لگا میں امیر کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اس کے بعد شمر پلید امام علی مقام کے سامنے آیا اور کہا میرے بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ یہ سن کر حضرت عباس بن علی اس کے سامنے آئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا ہماری بہن کے فرزند ہو تم، تمہارے لیے امان ہے۔ غیرت مند نوجوانوں نے پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا اور کہا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ہمیں امان دیتا ہے اور فرزند رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، کربلا کے 2 نہروں پر امام نے شمر دلجوشن کو دیکھا تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک ابلغ کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، اور شمر مبروس یعنی سفید داغوں والا تھا۔ 9 محرم الحرام امام علی مقام کمر سے تلوار باندھے اپنے خیمے کے پاس سر اقدس رکھے محو خواب تھے۔ اچانک آپ نے شور سنا تو آپ بیدار ہوئے، اسی مقام پر کھڑے ہو گئے اور اپنے بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کر معلوم کر کے آؤ کہ ان لوگوں کا ابھی بھی کیا مقصد ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر بتایا اے ابن سعد اپنا لشکر لیے جنگ پر آمدہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے ابھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اے حسین تو ہمارے پاس آنے والا ہے، ان لوگوں سے لیے اور ان لوگوں سے کہو کہ وہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں تاکہ ہم اس آخری رات میں اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں، استغفار کر لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے جا کر ان سے کہا آج رات کی ہمیں مہلت دے دو۔ ان لوگوں نے یہ بات مان لی اور مہلت دے دی گئی۔ اس کے بعد یہاں پر حسینی لشکر میں نماز اور قرآن کی تلاوت کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ وہاں یزیدی لشکر میں یزیدی فوجی زانی، شرابی، بدکار، بد اخلاق وہاں پر شرابیں چل رہی تھیں اور معاملہ ہی کچھ اور تھا، اور یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نانا کا وعدہ وفا کر رہے تھے، نبھا رہے تھے اور اللہ کو اپنا چہرہ دکھانے کو تیار ہو رہے تھے۔ اور اس رات بھی آپ نے اپنے رفقاء کو کہا کہ اگر ابھی بھی کوئی مجھے جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، کیونکہ اب معاملہ یزید کو مجھ سے مسئلہ ہے، میرے کسی بھی رفقاء سے نہیں، میرے اہل بیت سے نہیں، میرے اہل و عیال سے نہیں، میرے خاندان میں کسی فرد سے نہیں، لیکن تکلیف ہے تو صرف یزید کو مجھ سے تکلیف ہے، تو وہ میرا خون کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اگر ابھی بھی آپ لوگ جانا چاہتے ہو تو رات کی تنہائی ہے۔ آپ نے چراغ کو بجھا دیا اور کہا کہ اس اندھیری رات میں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں کسی سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ لیکن جب آپ نے واپس صبح چراغ کو بلند کیا اور جلایا، دیکھا کہ سب وہیں کے وہیں موجود تھے اور سب خاموش ہو کر تسبیح و تحلیل میں مصروف تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اور سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ساتھ چلے ہیں، ساتھ رہیں گے، ساتھ شہید ہوں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی گفتگو ہم کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاست حسین بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنای لا اله است حسین۔